جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جی آپ لوگ تمام خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. جیسے آپ سے عرض کی تھی کہ پہلے انسان بات کرنے سے پہلے سوچ لے کیا کہہ رہا ہے. وہ پہلے بات کرنے سے پہلے انسان سوچ لے تو بہتر ہوتا ہے. صحیح. تو اسی لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف اور صرف اگر ہم اس طرح سے لیں کہ یار یہ ہمیں ایک سمجھ دے گا, یہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا صرف ہماری انفارمیشن نالج کی حد تک, تب تو بہت بہتر ہے. یہی ہمارا مقصد بھی ہے. اور اس کے علاوہ خدا نخواستہ کسی نیگیٹیوٹی کے حوالے سے ایسی جو اس نیگیٹیوٹی سوچ کو رکھ کے کوشش کی جس نے اس نے بہت نقصان اٹھایا. صحیح. جیسے آپ نے سنا تھا کہ یہ عاشق ہو جاتے ہیں جنات, اکثر آپ نے خواتین کے عاشق ہو جاتے ہیں, کچھ جنیاں جو ہیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں. یہاں پر واقعہ تو وہی ہوا ہے, لیکن جو بندہ ہے جو عامل ہے وہ سب کچھ جانتے بوجھتے سمجھ لیں دلدل میں جانا. آپ دیکھ لیں شراز بھائی, آج اگر ہم 1000 جگہوں پر گئے ہوں, صحیح, کبھی ہم نے دعاؤں سے کرم سے کبھی ہم نے یہ نہیں چاہا کہ کوئی مخلوق ہمیں مل جائے. صحیح. ہم کسی کو قید کر لیں, ہم کسی کو پکڑ لیں, ہمارا کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا نا ہم لوگوں نے, شارٹ کٹ ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. اور آج یہ بات کلیئر ہوگی کہ واقعتاً یہ ایک صرف اور صرف شارٹ کٹ ہے, صرف اور صرف شارٹ کٹ ہے جو خود کرتے ہیں. صحیح. اور اس بھائی کے بقول یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے اور کچھ نہیں. صحیح. یہ سٹیٹمنٹ ہے ان کا. اچھا. جو اپنے پاس جنات رکھتے ہیں, جو ایک عامل ہیں, جن کے کئی شاگرد ہیں. میں وہی بات عرض کرتا ہوں نا کہ اگر ہم ٹھوکر کھانے سے پہلے ہی سمجھ جائیں تو بہتر ہے. ہم ہر کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ تو دعائیں تھیں ان کے بڑوں کی, ان کے بھائیوں کی, فیملی کی, سب کی, جو یہ سب ان کو نہیں تو وہ تو سب ان کو جو ہے نا ان پہ ہاتھ تھا بیسکلی. مطلب کوئی پیچھے دیکھ رہے تھے جو کر رہے تھے, وہ شاید عین موقع پہ آ کے ان کو بچا لیا کرتے تھے یا ان کو اپنی پناہ میں لے لیا کرتے تھے. جی. اب جی یہاں پر سوالات ہوئے, ان سے بہت سی باتیں ہوئی. ایک چیز مجھے تو احساس تھا اس بات کا کہ آنا جانا جو ہے نا, سب سے بڑا سوال میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بتائیں وہ وہاں پہنچتا کیسا تھا, جاتا کیسے تھا, کیونکہ بہت دور کی جگہ یہ گھر پہ بھی مل رہا ہے, یہاں پہ بھی مل رہا ہے, کیسے؟ اس کو میں نے پہلے ایک ایز اے ہیومن دیکھا نا, انسان. تو ہمارے جانتا ہوں میں ان کو, ایک بھائی ہیں شراز بھائی, وہ ایسے ہیں کہ وہ کرنگی سے گلشن پیدل آ جاتے ہیں. اچھا. کرنگی سے گلشن میرے خیال سے 10 سے 12 کلومیٹر کا ڈسٹینس تو ہے کم از کم, یا اس سے زیادہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. کرنگی 2.5 نمبر سے دور ہے کافی, اور گلشن بھی کافی دور. جی جی 15 کلومیٹر ہاں 15 لگائیں, 15 سے 18 لگائیں. اوکے 18 کلومیٹر. وہ 2 گھنٹے میں پہنچے ہوتے تھے. اچھا. اکیلے اکیلے پیدل, اور شدید گرمی میں, گرمی سردی, صبح دوپہر شام رات. وہ ایسے بندے کسی کو کمٹ کیا ہوا ہے کہ میں آ جاؤں گا, بیچ میں حالات خراب ہوئے, کچھ ہوا, سواری کا ایشو ہوا, ہڑتال ہو گئی, پیدل. اچھا. اور ایسے بندے کسی کو کہا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, خوددار بھی, پیدل. اچھا. یہ ہوا ہے. تو میں نے پہلے ایز اے ہیومن دیکھا نا, پاسبل تو ہے ہیومنلی. صحیح. انسان ہونے کے ناطے پاسبل تو ہے پہلے. ٹھیک. دوسرا, اب جب اس کیس میں آتے ہیں ہم, تو یہاں تو شراز بھائی آپ کے ساتھ کچھ ایک آپ کا جو ذہن ہے اس کو ویسے ہی ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے, ایک فینٹیسی کی طرف, ایک طاقت کی طرف, ایک نشے کی طرف. ان کے بھائی کہتے ہیں بھائی تالا ہم لگا دیتے باہر, یہ تو لیٹے بھی ہوتے, پڑے ہی ہوتے, ہمیں بھی تو اور کام ہوتے نا. صحیح. تالا لگا دیتے, ہم چلے جاتے. یہ دیواریں, یہ چھتیں کہاں سے آتے, کہاں جاتے, کیسے جاتے, کیسے آتے. صحیح. اور ان کے بقول کہ آپ جب یہاں ہوتے ہیں, ہم بھی جب وہاں تھے پہلے, تب بھی وہ کمہاری وہیں تھی. اچھا. کہتے ہیں یہ اس قدر اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے کہ یہ وہ صرف وہاں نہیں ہوتی تھی, صحیح, وہ ان کے ساتھ یہاں بھی ہوتی تھی.
ہر جگہ اس کے ساتھ موجود ہے. ہر جگہ ان کے ساتھ. جب ہم وہاں گئے تھے پہلے ان سے بات کرنے, آپ یہ لگائیے گا, صحیح, جب ہم پہلے ان سے بات کر رہے ہیں, جب یہ لیٹے ہوئے بے ہوش ہے, کہتے ہیں اس وقت بھی وہ یہی تھی. وہ جب نام لیا تھا سہیل بھائی نے, کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. ایک نام, ہاں, کون سا نام؟ بس وہ تبھی تو نہیں لے رہے نا آپ کے سامنے. کماری تو نہیں. ارے بھائی بالکل. ایک نام, ہاں, کون سا نام؟ بس وہ تبھی تو نہیں لے رہے نا آپ کے سامنے. کماری تو نہیں. ارے بھائی, ارے کیوں لیا بھائی آپ؟ آپ کو منع کیا تھا نا, نہیں وہ کیوں آ تو آپ ادھر؟ کہتے وہ بگڑ گیا تھا اس نے, اور یہ انہوں نے کہہ کہا مارا تھا ایک, وہ جب واپس جا رہے تھے. جی جب ہم وہاں سے جا رہے تھے وہ تب بھی وہی تھی ان کے ساتھ. صحیح, کہتے ہیں ہر وقت ہر جگہ وہ میرے ساتھ تھی جب جب آپ نے مجھ سے بات کی. اچھا, کیونکہ اس آپ سے جو باتیں رہی, معاملے رہے, وہ ساتھ ہی تھی. اور ان کے بھائی کے بقول انہوں نے ان کو کئی بار بہت ویئرڈ پوزیشنز میں دیکھا. بیٹ سے مراد جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی, عاشق ہو جانا, جن کا ایک عورت پہ, انسانی عورت پہ, لڑکی پہ, جنی کا انسانی مرد پہ, لڑکے پہ. کہتے ہیں یار ویئرڈ پوزیشن میں دیکھا جیسے انسان ہم بستری نہیں کر رہا ہوتا. اچھا, کہتے ہیں چارپائی پہ اکیلے ہوتے, لیکن پوزیشن ایسی ہوتی, باقاعدہ موومنٹ ایسی ہوتی, آوازیں ایسی ہوتی جیسے کوئی ہم بستری کر رہا ہو. اور ان کے کئی بار کپڑوں کو بھی ناپاک دیکھا. یہ تو بہت زیادہ نگیٹیوٹی کی انتہا ہے. اب میں ایک چیز, ایک خیال یہ آتا ہے, اگر تو یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ کنواری کیسے؟ عجیب سوال ہے, اور عجیبی کام بھی ان کے تو بہت ہی عجیب کام ہے. یہ تو ہم سمجھ رہے تھے طاقت کنٹرول کریں گے اور لوگوں کو اس پہ, یا پھر اب تو یہ نیگیٹو طاقت کنٹرول کر رہے ہیں. اب جب کام بھی اس کا نیگیٹو ہے تو وہ لوگوں کے کام جا کے پازیٹیو تو نہیں کرے گی نا. وہ یہ چل رہے ہیں اس کے کہنے پہ. اچھا, یہ اس سے یہ نہیں کروانا چاہ رہے تھے. صحیح, ان کی تھا یہی کہ میں بڑے کام کروں گا اور بڑے, مجھ پہ زیادہ طاقت آ جائے گی, میرے پاس یہ جن ہے, میرے پاس اس سے بڑا جن ہے. ان میں باقاعدہ آپس میں کمپٹیشن ہوتے ہیں. اچھا ہوتے ہیں نا, تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کتنی طاقت ہے, میرے پاس کتنی طاقت ہے. یہ ان کا مقصد نہیں تھا, اس کا مقصد کچھ اس طرح کا ہے, مطلب وہ یہ ان کے کنٹرول میں ہے. بندہ تو ہے خوبصورت اور نوجوان بھی ہے جی, اور عاشقی بھی بنتی ہے. مطلب کہ اگر کوئی نارملی کوئی دیکھ لے تو وہ بھی عاشق ہو سکتا ہے. ایک جنی, اب یہ ایک ایسی طاقت کے پاس جا رہے ہیں, اگر وہ خوبصورت ہے اور وہ یہ بھی خوبصورت ہے تو پھر تو پاسبل تو ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں مل کے ایک دوسرے میں مطلب کہ ضم ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کئی سال سے ہے وہ وہاں پر. صحیح, دوبارہ میں بتا دوں, میں نے شاید پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایگزیکٹ فگر انہوں نے مجھے کسی بات کا نہیں بتایا. اچھا, جنات کتنے ہیں کافی ہیں, 5 10 20 25 پتہ نہیں کتنے سال سے ہے, کئی سالوں سے ہے, 25 50 100 200 500 نہیں بتا. یہ نوٹ کیجئے گا چیز آگے. تو ان کا وہ بہت سالوں سے ہے یہاں پر, اور اکیلی ہے, وہاں اکیلی ہے اور کوئی نہیں. ہوتا ہے نا, خاندان ہوتا ہے, کنبہ ہوتا ہے, ایک سے زائد ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, وہ ایک ہی ہے وہاں پر. اور بقول ان کے اس علاقے میں جتنے طاقتیں جنات ہیں, ان سب میں جو ہے نا وہ طاقت بہت طاقتور جی ہے. اس کی عمر کا نہیں پتہ چلا, ایگزیکٹ عمر سالوں میں بہت ہوتی ہے, ایگزیکٹ نہیں پتا اس کی عمر کتنی ہے, وہ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہے, بہت عرصے سے ہے, ایگزیکٹ نہیں پتا. اور جو میں انفارمیشن گیدر کر سکا ان سے, اس کی باقاعدہ گفتگو ہوتی, باتیں ہوتی مجھ سے. جذبے آپ نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا. جی ہاں, جی ہاں, جب وہ ہو گیا تو پھر وہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح میں نے پڑھا تاریخ میں کہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے ملاپ پڑھے ہیں میں نے کہ ہوئے ہیں لوگوں نے. باقاعدہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے شہناز میں, باقاعدہ انسان اور جن کی شادی بھی سننے میں آیا. باقاعدہ کہتے ہیں, بلکہ مجھے بلاوا بھی ہے چلاس سے. اچھا, چلاس میں گاؤں ہے. جی جی, چلاس گیا ہوں میں, گزرا ہوں وہاں سے. جی, چلاس ہمارا ناردرن ایریا. جی جی, وہاں پر باقاعدہ ایک قبیلہ ہے یا گاؤں ہے. وہاں پر کہتے ہیں کہ جنیاں جو ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کے بندوں سے, انسانوں سے.
اچھا کہتے ہیں 3 دن تک آپ کو پہاڑ پہ بیٹھنا ہوتا ہے صحیح اور آپ کی شادی ہو جاتی ہے. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ جو بچے دیکھیں گے اس بندے کے, وہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ اس کے بچے, وہ ایسا لگے گا کہ کوئی انگریز یا کوئی گورے یا کوئی اس طرح کے خوبصورت حسین ترین بچے. باقاعدہ ایک ہے, جیسے ہم بھید میں ایک ایپیسوڈ میں گئے تھے انٹیریئر سندھ, جہاں پورے قبیلے کی 3 انگلیاں تھیں. آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بھی 3 انگلیاں, ایک فیملی کا 2 فیملی, جتنا ان کا 100-200 لوگوں کا جو ایک خاندان تھا یا ایک قبیلہ تھا, ان کی 3 سے زیادہ انگلیاں نہیں ہوتی تھی جی. کسی کے بقول ان کو بددعا تھی, کسی کے بقول ان کا مطلب بات یہ نا ایک خاندان سے ہو چلو ایک ہی ہو جائے, جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی پیدائشی 3 انگلیاں. تو اس طرح کی بھی جی معاملے ہم نے دیکھے ہیں آنکھوں سے, یہ ہوا ہے. اب ان کے بقول وہ اتنی خوبصورت, مجھے کہتے ہیں کہ راج کماریاں کیا ہوں گی, ملکہ کماریاں کیا ہوں گی, میں نے آج تک ایسی خوبصورت لڑکی عورت نہیں دیکھی بقول ان کی. یار ہمارے پنجاب میں بڑا حسن ہے, باقی جگہوں پہ کہتے ہیں ویسی میں نے کہیں, آپ ہے ہی نہیں اتنی خوبصورت بقول ان کی. یہ تو کہہ رہے تھے, یہ ان کو حور سے ملا رہے تھے. اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ حور جیسی جو ہے نا, اس طرح کا ایک ذہن کہہ رہے تھے, اس قدر مار میں اس کے مطلب اس قدر ان کو حسین لگی, خوبصورت لگی. اچھا ایک خیال مجھے بیچ میں جو تھا نا کہ یار جیسے میں نے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یار پاگل تو نہیں کہیں, ہوتا نا انسان ہے, ذہنی توازن, کوئی عمل بھی ایسا. تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پنجاب سے جو بڑوں نے بھیجے تھے بھائی وغیرہ, ان کے رشتے دار بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی ان سے گفتگو ہوئی. کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ مجھے نہیں لگی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے ساتھ کوئی ذہنی پرابلم ہو, جو انسان آلریڈی اس فیلڈ میں رہا ہو. لیکن ہاں اس فیلڈ میں پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں انہی لوگوں سے, 80% جو ناکام ہو جاتے ہیں, جو خود سے کوشش کرتے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی جی مجھے کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا جو ہم بہت پہلے سے ایک بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں تمام لوگوں کو, کہ یہ کوئی بگنر نہیں تھے. نا بگنر, صحیح, پہل کرنے والے, شروعات کرنے والے, یہ آلریڈی یہ کام کرتے تھے. اور ان کے ساتھ یہ ہوا کب ہوا, جب انہوں نے خود چاہا کہ میں کچھ کر لوں, میں کچھ حاصل کر لوں, مجھے کچھ مل جائے. اور جو ان کے پاس چیزیں تھی وہ ان کے بڑوں سے ان کو ملی ہوئی تھی, جن سے یہ کام لیتے رہتے تھے, اچھے کام لیتے رہتے تھے. لوگوں کی بیماریاں, لوگوں کو اصل مطلب کوئی مدد کر دینا, کوئی چیز ان کو نہیں پتہ چل رہی بتا دینا, یہاں نہیں یہاں, ایسے نہیں ایسے. تو بڑی دعائیں لے رہے تھے. لیکن جہاں انہوں نے یہ کہا یا سوچا کہ مجھے کچھ مل جائے, میں اتنا مطلب طاقت ہوں, میرے پاس اتنا کچھ ہے, تو یہ کہ کوئی بڑی بات نہیں, مجھے سب آتا ہی ہے. جہاں خود کو کچھ سمجھا وہیں گئے. یاد ہے میں نے بہت پہلے آپ کو یہ جملہ بتایا تھا کہ جہاں خود کو کچھ سمجھا وہیں گئے. وہی ہوا کہ ایک پروفیشنل, ان کا یہ باقاعدہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ یہ کام کروائے جاتے ہیں, خود نہیں کیے جاتے. جو آپ سے کروائے جا رہے ہیں آپ کرتے رہیں, اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے, میں نہیں ہوگی آپ کی. صحیح. اور جہاں یہ مسئلہ آئے گا کہ جی مجھے کچھ مل جائے, میں کچھ حاصل کر لوں, دیکھا ہے ان کو کس حال میں ہے, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ڈاکٹر کے اسٹیٹمنٹ موجود ہے ہمارے پاس, گدو بندر حیدرآباد پاگل خانہ کے منیر پہ جو پاگل خانہ ہے وہاں پر 80% کرونک پیشنٹ جی یہی ہے جو جادو کرتے ہیں اور چلا کرتے ہیں, اور ان کا دماغ پلٹ جاتا ہے جو خود سے کرتے ہیں. اچھا یہ آپ سے جو گفتگو کر رہے تھے کہ باتوں میں طیش میں آئے, یہ میں جب زیادہ پوچھنے لگا نا کمہاری کا تو طیش میں نہیں آئے مجھے, بس انہوں نے ایک تھوڑا سا عجیب سا جواب دیا کہ ضروری ہے کیا بتانے. اچھا تو سجادہ ابھی تو ہے موجود اس کے پاس, لیکن بعد میں نے جان بوجھ کے ان سے بھائی سے پوچھا, میں نے کہا نام نہیں ان کو, ہاں کوئی سی بات نہیں. میں تو ان کے جو بھائی وغیرہ جو آئے ہوئے تھے پنجاب سے لوگ, ان کے سامنے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں نے سب سے اجازت لے لی تھی, وہ سب چلے بھی گئے تھے ہمیں اکیلا چھوڑ کے اس کے ساتھ. اچھا بعد میں ان کے بھائیوں نے بتایا کہ ان کو سب پتا ہے, ان کو وہ بھی پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا. تو پھر میں نے بلوا لیا تھا ان کو, چلے آپ لوگ آ جائیں. پھر وہ پرسنل کوشچنز ہوئے تھے, میں نے ان کے سامنے نام بھی لیے کئی بار, کماری کماری کماری, اوکے رہے, ٹھیک رہے, نارمل رہے. بس ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے ابھی, جلن. اچھا یہ وہی سوال کا جواب نا کہ مطلب ان کو اس کا پانی میں اثر ہوا نہیں ہوا. تو ابھی
جو ان کی کنڈیشن ہے، جو میں نے آپ کے سوال کے جواب دیے، سب کچھ دیے، لیکن مین ایشو کماری کہاں گئی؟ کماری کہاں ہے ابھی؟ آج بھی وہ وہی موجود ہے، لوکیشن پہ یا ان کے پاس؟ ادھر ادھر ہی موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے. یعنی وہ جہاں سے آئی تھی یا وہ وہیں واپس چلی گئی؟ وہ فی الحال میرے خیال سے یہاں سے چلی گئی. جو ان کے بڑوں نے بھی کچھ کیا ہے، کچھ دعائیں بھی لگی ہیں ان کو، تو ابھی تو وہ نارمل تھے، ابھی تو بقول ان کے وہ آج بھی موجود ہے وہیں پر. اور جو میں نے آپ سے عرض کی نا، ان کی کمزور ہونے کی وجہ، اتنے کمزور، آپ دوبارہ چیک کیجیے گا، ابھی اور کمزور ہوئے ہیں شرارت. اچھا. آپ دیکھیں ان کو صحیح. اور ویک ہوئے ہیں. ہم نے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے شروعات کی تھی اس، آپ تصویر ویڈیو کو دیکھ لیں ان کی، اب کو دیکھ لیں، آپ کو دن بدن یہ ویک ہوتے نظر آئے گا، جس کی بڑی وجہ ان کے بھائی نے بتایا کہ شاید وہ ہو سکتی ہے. صحیح. وہ جو ان کو ویئرڈ پوزیشنز میں دیکھ رہا ہے، کپڑے بھی دیکھا، اس طرح کے معاملوں میں دیکھا، یہ بہت وجہ. یہ تو ان کے، میں دوبارہ بتا دوں کہ ان کے بڑوں نے ان کو کہتے ہیں نا بے دخل کر دینا، وہ اپنی سمجھ میں آہ کر دینا اپنی بیٹھک سے، اپنی شاگردی سے. یہ تو دستبرداری، ہاں، یہ تو باقاعدہ ان کی فیملی گئی ہے دوبارہ وہاں پر بھی، انہوں نے بھی کچھ کیا، کچھ دعائیں ہماری طرف سے بھی لگی ان کو دیکھنے والوں کی. تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کو یہ فارغ ہو گیا. صحیح. یہ تو میں عرض کروں نا کہ صرف اور صرف دعائیں ہی تھی جو یہ بچ گئی. ان کے بھائیوں نے کہا یہ تو بہت آگے نکل گئے تھے، اتنے آگے جہاں سے واپسی نہیں تھی. صحیح. یہ تو سمجھنے کے کچھ، یہ سمجھ رہے تھے میں راج کمار بن جاؤں گا، لیکن یہ پھر کچھ اور ہی بن جاتا ہے. جی میں نے پھر ان کو یہی کہا، قبر کا راستہ ملتا ہے ان کو. میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ تمام انتظام بندوبست آپ کے بڑوں کی طرف سے ہے، انہی کا یہ سارا تمام بندوبست تھا جو آپ بچ گئے. صحیح. ہمارا آنا بھی ان کی طرف سے انتظام بندوبست تھا. صحیح. کہ سب ان کی طرف سے ہی تھا جو آپ کے بڑے ہیں. تو اور جی اینڈ میں جو ایک پیغام انہوں نے دیا، اور جو پیغام میں چاہتا ہوں کہ انسان ضروری نہیں کہ ٹھوکر کھائے، تکلیف برداشت کرے، ہر کوئی نہیں کر پاتا. میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ پروفیشنل ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں. وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کی کچھ کوششیں کرنے کی. صحیح. آپ کے دل میں چاہ ہے، خواہش ہے، وہ اندر رکھیں، خود بخود رستہ بن جائے گا، آپ کا کروا دیا جائے گا آپ سے، آپ چن لیے جائیں گے. یہ خود سے کر دینا، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یقین جانیے یہ تو ایک چیز سامنے آ گئی ہمارے، یار ایسا کرنے سے بگنر تو بگنر، جو پروفیشنل ہیں وہ بھی اپنا نقصان کر بیٹھے. اب دیکھیں نا ان کو کیا حاصل ہوا، جو آلریڈی ایک ان کے پاس طاقتیں تھیں وہ چلی گئی ان سے. ایک جو اپنا ایک ان کا ایک معیار فیملی کی، اس میں سب کچھ، وہ اللہ کرے دوبارہ واپس آ جائے. اور ہم نے دیکھا ہے جی پاگل خانوں میں بھی، حیدرآباد کی دو بندر میں بھی، مدیر میں بھی اکثریت یہی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے تھے، یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. صحیح. ان کا اور لوگ ان کے راستے پہ نہ چلیں. جی کہتے ہیں یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، اس مخلوق کو قید کرنا، پکڑنا، حاصل کرنا نہ کریں، نہ کریں. سجاد میں نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بعد میں انجام بہت برا ہوتا ہے، میں وہی عرض بہت دردناک موت ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہی آپ کے لیے الگ ہوتا ہے. لیکن یہ کیا سنا ہے کہ زندگی بھی حرام ہوتی ہے اور موت بھی بڑی حرام. اچھا، زندگی والا واقعہ تو آپ نے شیئر کیا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. زندگی والا واقعہ تو آپ نے شیئر کیا، پورے ایک چینل نے دیکھا. جی جی جی، کئی گواہ موجود ہیں اس کے. صحیح. حیدرآباد گدو بدر جب ہم پاگل خانے میں گئے تھے، اس ڈاکٹر بھائی کا اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے کہ 80% chronic patients were those who attempt black magic or some ritual like this. وہ آپ کے پاس ہے. پھر جی آپ نے میرے خیال سے اور بھی ایک دو لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے یہ کوششیں کی اور جن کا انجام جو ہے نا اچھا نہیں رہا. اور جن سے کروا دیا جاتا ہے، جن کو دین ہو جاتی ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کا. وہ تو بیٹھے بیٹھے وہ کر جاتے ہیں، کسی کو پکڑا ہی نہیں دیتے، پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ہم ذریعہ تھے اس کا. تو بس یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک واقعہ ہماری دوبارہ کیسز کے اندر شامل ہوا جو پایا تکمیل تک پہنچا. شکر اللہ. اور وہ خیر خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، معافی مانگ چکے ہیں.
ہم سے، آپ تمام لوگوں سے، سب سے، اپنی فیملی سے، سب سے. لیکن وہ کمہاری آج بھی موجود ہے وہاں پر. میرا اگلا سوال آ رہا تھا کہ کیا آپ جائیں گے وہاں پہ دوبارہ پیرانارمل ایکٹیویٹی؟ وہ آج بھی موجود ہے وہاں پر. اور میرے خیال سے شراز بھائی جہاں سے یہ بھی خیر خیریت سے واپس نہیں آئے، ان سے پہلے 8-10 عامل وہاں پر گئے تھے اس مخلوق کو قید کرنے، جیسے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن میں جاتے تھے. جمیلہ پمپنگ اسٹیشن پر بار بار ذکر کر رہے ہیں، مجھے بلی یاد آ جاتی ہے جو پانی پہ چل رہی تھی. وہاں کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. تو ایسی جگہ جہاں سے 8-10 عامل حضرات خیریت سے واپس نہیں آئے، یا تو اپنا سب کچھ لٹوا کے آئے، یا پاگل ہو کے آئے، یا جن کا کوئی پتہ نہیں آج تک. یہ بات بھی انہوں نے بتائی مجھے کہ مجھ سے پہلے 8-10 عامل جو ہیں وہ یہاں سے، کئی عامل جو ہیں یہاں سے پہلے فارغ ہو چکے ہیں، اپنا سب کچھ گوا چکے ہیں. میں اس کے بعد پہنچا تھا اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا. وہاں سے آپ کی جو واپسی ممکن ہو گئی وہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ اس کو پکڑنے نہیں گئے تھے، اس کو بھگانے نہیں گئے تھے، اس کو قید کرنے نہیں گئے تھے. آپ واضح طور پہ میرے خیال سے نیت کی جو بات ہوتی ہے شاید وہی واپسی ممکن ہو سکے. اب یہ سب جانتے بوجھتے، یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہمیں دوبارہ جانا چاہیے وہاں پر یا نہیں جانا چاہیے؟ یہ میں چاہوں گا کہ ہم سب اس پہ بیٹھیں، مشورہ کریں. صحیح. سینئرس کو بھی، سب کو بھی بٹھائیں. آپ بھی بتائیں جی کہ کیا ہمارا بنتا ہے وہاں پر جانا دوبارہ یا نہیں. تو یہ وہ تمام سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں تھے، مجھے کچھ تو جواب محسوس ہو رہے تھے، لیکن ایک چیز واضح ہونا، کلیئر ہونا بہتر ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اب ہمارے پاس کوئی سوال نہیں بچا ہوا. اگر ہو تو ضرور بتائیے گا. صحیح. ضرور بتائیے گا. اب تو ان سے ایک تعلق سا، فیملی تمام سے بہت دعائیں ہیں جی. ان کا کہنا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ میں سے کسی کی دعا نے کیا، کہیں نہ کہیں آپ کی دعاؤں سے وہ بچ گئے. اور کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے اس کو معاف کر دینا چاہیے. اور جس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، جس نے باقاعدہ ایک بھگت کے آپ کو ایک مشورہ دے دیا، ایک پیغام دے دیا. میں دوبارہ کہہ دوں وہ پروفیشنل ہیں، کوئی بگنر نہیں تھے وہ. اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہمارے ان نوجوانوں کے لیے، مرد خواتین، لڑکے لڑکیاں تمام کے لیے. میں اوکاڑا میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پر لوگ کن ایکٹیویٹیز میں مصروف رہے اور ان کے ساتھ 40 دن کے اندر اندر کیا ہوا. تو ان تمام کو یہ پیغام ہے کہ نہ کریں، خود سے نہ کریں. صحیح. اس طرح کی کوئی کوشش نہ کریں، کوئی شارٹ کٹ کی کوشش نہ کریں. شارٹ کٹ جو ہے نا وہ کئی آئے ہمارے سامنے، کئی گئے، آتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں بہتر رہتی ہیں. بے شک. فی الحال دیجیے اجازت جی، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. اللہ حافظ.